یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کتاب ہے آب کوثر، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ مصنف ہے اس کے حضرت علامہ مولانا محمد امین فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اپنی اس کتاب میں آپ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، یا آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی وعدنی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اذا مت ان یسمعنی صلاۃ من صلی علیہ وانا فی المدینہ، فرمایا کہ جب میں وفات پا جاؤں گا، دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر درود پڑھنے والے کی آواز مجھے سنائے گا، درا حال یہ، یعنی اس حالت میں کہ میں مدینے میں ہوں گا، وَأُمَّتِي فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اور میری امت زمین کے مشرق و مغرب میں پھیلی ہوگی۔ وَقَالَ يَا أَبَا أُمَامَةَ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو امامہ، ان اللہ یجعل الدنیا کلہا فی قبری، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو میرے روضہ انور میں کر دے گا۔ وجمیع ما خلق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو تمام مخلوقات ہے، اسمعہ وانظر الیہ، میں ان کی آوازوں کو بھی سنوں گا اور ان کی طرف دیکھوں گا بھی۔ فکل من صلی علی صلاۃ واحدۃ، تو ہر کوئی جو مجھ پر ایک درود پڑھے، صلی اللہ بہا عشرہ، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئہ، اور جو مجھ پر 10 بار درود پڑھے تو اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہم نے سنی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان و عظمت اس میں بیان کی گئی ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہے۔ اللہ پاک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ درود خوانی ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پروگرام یا نبی سلام علیکہ میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراد عطاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی مدنی رضا عطاری تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی محمد عمران عطاری تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے، اور ساتھ میں ہم کلاموں کے اشعاروں کے انشاءاللہ وضاحت بھی سنیں گے۔ آئیے سیگمنٹس کے بارے میں سنتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں ہوتا ہے درود تاج کا۔ درود تاج پڑھا جاتا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنا۔ اس کے بعد درود تاج پر کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے لفظ سے شعر پڑھیے۔ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو ہم الفاظ دکھاتے ہیں اور پھر یہ ان الفاظ سے اشعار پڑھتے ہیں۔ تیسرا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ ہمارے جو مبلغ ہوتے ہیں ان سے ہم نبی پاک کے نام کے تعلق سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اور چوتھا سیگمنٹ ہے سمجھ کر پڑھیے۔ 4 اشعار مختلف طرزوں میں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی وضاحت کی جاتی ہے، اور آخر میں گلدستہ درود و سلام ادب کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ درود تاج میں شامل ہوتے ہیں، درود تاج کو یاد کرتے ہیں، اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب
صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما جب ہوا ذوف گندین دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرار کا چاند جب ہوا ذوف گندین دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرار کا چاند نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز صافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروگرام یا نبی السلام علیہ کا جاری ہے۔ ضرور تاج میں ہم کچھ نہ کچھ الفاظ پر گفتگو کرتے ہیں حضور۔ آج جن الفاظ پر گفتگو کرتے ہیں سراج السالکین اور مصباح المقربین، ان کے معنی بھی آپ بیان فرما دیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو اتنے خوبصورت القاب بیان کیے گئے ان کی کچھ وضاحت بھی کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سراج ویسے تو چراغ کو کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے کنز الایمان میں سراج کا ترجمہ آفتاب یعنی سورج سے کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور صاحب خزائن العرفان اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ یہ بالکل موافق ہے، یعنی یہ قرآن کی حقیقی ترجمانی ہے، کیونکہ چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے تو لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو عالم کو چمکانے والے ہیں۔ اور یہ بھی یہاں یاد رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی القابات دیے جاتے ہیں، سورج کہا گیا، 14ویں کا چاند کہا گیا، سورج، جو بھی القابات دیے گئے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ خود ساری چیزیں حضور سے ہی روشنی حاصل کر رہی ہیں۔ تو سراج کا زیادہ بہتر ترجمہ آفتاب ہی رہے گا، قرآن پاک کے عین مطابق بھی ہو جائے گا ترجمے کے۔ تو سالکین جو ہے یہ سالک کی جمع ہے، اور سالک ویسے چلنے والے کو بھی کہتے ہیں، رائے طریقت پہ، رائے شریعت پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا سراج السالکین، یا اگر درود تاج کے اعراب کے اعتبار سے دیکھیں تو سراج السالکین، کیونکہ وہ پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو سراج السالکین۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو رائے طریقت، رائے شریعت اور رب تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آفتاب کی مانند ہیں، گویا ان کو روشنی عطا کرنے والے ہیں، ان کو چمکا دینے والے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ اور سالک کو چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل، بغیر روشنی کے وہ چل نہیں سکتا۔ تو نبی پاک کا جب نور ملے گا تو ان کی جو چلنے کی رفتار ہوگی اور منزل تک پہنچنا بڑا آسان ہوگا۔ اس کو حدیث پاک سے بھی سمجھ سکتے ہیں نا، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر تھے، جب جانے کا وقت ہوا تو اندھیری رات تھی، رات کا وقت تھا، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی حاضر ہو کر سوالی بن کر مانگا کرتے تھے صحابہ کرام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے آپ نے بات کی نا کہ چلنے والے کے لیے روشنی ضروری ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ان کے لیے روشنی کا انتظام فرما دیا۔ وہاں پر ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اور سبب بھی عطا فرما سکتے تھے، لیکن یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ٹہنی وغیرہ عطا فرمائی اور وہ روشن بھی ہو گئی۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ظاہری راستے کو طے کرنے کے لیے جب روشنی کی ضرورت ہے، تو جو باطن کا راستہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے کتنی بڑی روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اور پھر جس نے حضور کا دامن پکڑ لیا، حضور کے دامن سے وابستہ ہوگا، تو پھر وہ روشنی میں ہی چلنے والا ہے، اور وہ انشاءاللہ منزل تک پہنچ بھی جائے گا۔ اسی لیے امیر عزت فرماتے ہیں نا کہ ہم مدینے جائیں گے، بذریعہ مدینے انشاءاللہ جنت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ تو یعنی یہی راستہ جو ہے وہ اصل یہی راستہ ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو ہی انشاءاللہ جنت تک پہنچ سکیں گے۔ مصباح المقربین کا جو معنی ہے، مصباح بھی کہتے ہیں چراغ کو، اور مقربین جو ہے وہ قربت پانے والوں کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ابھی جب یہ چل رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقرب ہیں، یعنی قریب کرنے والے ہیں، اور جن کو اللہ کا قرب ملے گا وہ مقرب ہیں۔ اچھا، یہاں پر صاحب درود تاج نے فرمایا، جو لفظ استعمال کیا وہ یہاں مصباح فرمایا۔ اچھا، دونوں کے ترجمے تو چراغ ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے وضاحت کر دی کہ وہاں آفتاب بہتر ہے۔ یہاں میں غور کر رہا تھا، واللہ عالم ہو سکتا ہے کوئی اور بھی حکمت ہو، لیکن مقرب جو ہے نا وہ ہر کوئی نہیں ہوتا، مقرب ظاہر کوئی ہوتا ہے، کم لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا مصباح یعنی چراغ، کیونکہ اس کی بھی روشنی ایک لمیٹڈ چاہیے ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو ایک قرب پالے گا، ایک اس کی حدود اور حد بندی ظاہر ہے کہ ایک لمٹ تک ہوتی ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص روشنی عطا کر کے اس کو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کر دیتے ہیں، اور ایک عام روشنی بھی عطا کرنے والے ہیں اور ایک خاص روشنی عطا کرنے والے ہیں۔ تو اولیاء کرام، دیگر بزرگان دین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ایسی روشنی نصیب ہوتی ہے کہ پھر وہ رب کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کو ولایت کے منصب مل جاتے ہیں، کتب بن جاتے ہیں، اوتاد بن جاتے ہیں، اور بڑے بڑے منصب پر فائد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر صحابی کو جو صحابی کا مقام ملا وہ بھی حضور کی قربت کی وجہ سے ملا۔ دیکھیں، ہر کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روشنی ان خاص بندوں پر پڑی تو وہ صحابی بن گئے، اور پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ کیا بات ہے! حضور ظاہر کو بھی چمکانے والے ہیں، باطن کو بھی چمکانے والے ہیں، عام افراد کو بھی چمکانے والے ہیں، اور خاص افراد کو خاص انداز میں چمکانے والے ہیں۔ تو آپ سراج السالکین ہیں اور مصباح المقربین ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
روشنی کی بات کی اور یہ شعر پڑھا تو مجھے امیر علیہ سنت کا وہ واقعہ یاد آ گیا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں ایک مرتبہ اسٹیج پہ یہی شعر پڑھ رہا تھا, تم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. فرماتے ہیں کہ وہ میں اس کیفیت میں پڑھ رہا تھا کہ میں اپنے میں نہیں تھا, ایک عجیب ہی کیفیت اور ذوق طاری تھا, لیکن اسی وقت مجھے کسی نے اسٹیج سے ہٹا دیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے, امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو عرض تھی وہ بائے رسالت میں ایسی مقبول ہو گئی کہ آج میں آپ کے سامنے اس طرح بیٹھا. اللہ اللہ, اب کس کی کیا عرض کس طرح قبول ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے. واہ واہ واہ, چمکا دیا اور ایسا چمکا ہے کہ وہ عالم کو چمکا رہے ہیں. اللہ یہ چمک اور یہ روشنی ہمیں بھی عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, جس میں ہم نعت خواں اسلامی بھائیوں سے کچھ ذہنی آزمائش کرتے ہیں, کچھ ان کا امتحان لینے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیے. یا نبی سلام علیکہ لفظ سے شعر پڑھیے. اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس 6 نمبرز ہوتے ہیں. ان نمبرز کے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں, اور الفاظ سے انہیں نعت خواں اسلامی بھائی سلام کے اشعار, ایسے اشعار پڑھتے ہیں جس میں سلام, درود پاک اور اس طرح کے جو ہے وہ مفہوم موجود ہو. تو یہی ان کے لیے شرط ہوتی ہے, دیگر کلاموں کے اشعار نہیں پڑھنے ہوتے ہیں. تو نمبرز دکھائے جا رہے ہیں. پہلے انشاءاللہ ہمارے عمران بھائی نمبر بتائیں گے اور پھر وہ شعر پڑھنے کی کوشش کریں گے. نمبر دکھائیے گا. جی عمران بھائی آپ مائک پر بتائیے گا نمبر. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے ان کو کون سا لفظ دیا گیا ہے؟ کربلا. ایسا شعر پڑھیے جس میں لفظ کربلا آتا ہو. کربلا کے جان سہاروں کو سلام, کربلا کے جان سہاروں کو سلام, کربلا کے جان سہاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آپ نے درست شعر پڑھا ہے کربلا جس میں لفظ آتا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں کربلا والوں کی سچی محبت عطا فرمائے. یا کتنا خوبصورت امیر سنت کا انداز ہے کہ فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, کیونکہ کربلا میں جو شہید ہوئے ان میں اکثر وہ تھے جو آل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلق رکھتے تھے. تو یوں فاطمہ زہرا کے پیاروں ماہ پاروں کو سلام. و اللہ اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دل میں اجاگر فرمائے اور ہم اسی محبت میں جیے مرے. اپنی اولاد کو بھی ہم اہل بیت کی محبت سکھائیں. نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور انہیں قرآن کی تعلیم بھی دو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی رضا بھائی اب نمبر بتائیں گے. نمبر 3 عطائیں. ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ عطائیں آتا ہو. بخش دو میری خطائیں, دور ہو غم کی گھٹائیں, بخش دو میری خطائیں, دور ہو غم کی گھٹائیں, بھیج دو اپنی عطائیں, صلوات اللہ علیکہ مرحبا, بولو مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, درست جواب دیا ہے. فراز بھائی آپ سے سوال کر لوں, یہ شعر کن کا ہے؟ تھوڑا سا ایسے ہی آپ سے, تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ تو ہیں نا. امیر علیہ سنت کا. امیر اہل سنت کا نہیں. امیر سنت کا بھی اس وزن پر ہے کلام, مگر یہ امیر اہل سنت کا نہیں ہے. نعت خواں اسلامی بھائی کو تو پتہ ہوگا, اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. اچھا خلیفہ ہیں. تو جمیل الرحمن صاحب رحمۃ ماشاءاللہ درست فرمایا آپ نے. مولانا جمیل الرحمن صاحب کا یہ شعر ہے جس میں آپ جو ہے نبی پاک پر سلام. جی صلوات اللہ جو ہم تو صلاۃ اللہ ایک ہوتا ہے, سلام اللہ اس طرح پر. صلوات جو لفظ ہے تو یہ کیا جمع ہے اور یہ لفظ کوئی تبدیل ہے, اس کا معنی کوئی الگ ہے, کیا ہے یہ؟ نہیں, صلوات اللہ کا مطلب یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درودیں رحمتیں, اور یہ صلات کی جو ہے جمع ہے. جمع ہے. اور
پھر اس میں مختلف معنی علماء نے کیے ہیں کہ جب فرشتوں کی طرف منسوب کیا جائے تو بخشش کی دعا بھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو اللہ کی رحمت مراد ہوتی ہے۔ یہاں صلوات اللہ سے مراد اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نمبر کی طرف، اور ہمارے عمران بھائی نمبر بتائیں گے۔ جی عمران بھائی 5 نمبر، بڑی سوچ کر بتایا ہے۔ پیارے، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ پیارے آتا ہو۔ وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو برادر، وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر تجھ کو برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر، تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، سلام سے رو رو کے کہنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امیر اہل سنت کا بہت ہی خوبصورت سلام ہے۔ امیر اہل سنت نے یہ جو مدینے کے کبوتروں کے تعلق سے فرمایا ہے، جو عشق و محبت کا اظہار کیا، ہم دیکھتے ہیں لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو جہاں کبوتر نظر آتے ہیں ان کو اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ دانہ ڈالتے ہیں۔ یہاں پاکستان سے بھی دنیا کے ملکوں سے جو جاتے ہیں وہ ان کو پیسے دیتے ہیں کہ بھئی تم وہاں دانہ خرید کے کبوتروں کو ڈال دینا۔ یہ جو ہم کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے وہ جاندار کو ہر تر جگر میں صدقہ ہے، مدینے کے خاص کبوتر کو یوں کہ ان کی یوں حصے کیا کہتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیں، ان کی جو ہے وہ پرورش کے لیں، ان کی خدمت کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ لیکن مدینہ پاک کو جس چیز کو مدینہ پاک سے نسبت ہو گئی تو پھر وہ عام نہ رہا نا، وہ تو خاص ہو گیا۔ صحیح، یعنی مدینہ کا اگر کانٹا بھی ہے تو وہ کانٹا شریف ہے، وہ دیگر جگہوں کے پھولوں کے مقابلے میں بھی عالی شان ہے۔ تو پھر مدینہ کے کبوتروں کے حوالے سے خاص طور پر امیر نے ذکر کیا، عام کبوتر کی بات نہیں کی ہے۔ مدینہ کا جو کبوتر ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ کہہ لیں کہ عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، ظاہر ہے وہ اس پاک سرزمین میں ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ویسے کبوتروں کو نسبت بھی حاصل ہے کہ وہ ہجرت کے موقع پر جو کبوتروں نے جو انڈا دیا تھا اور وہ جو واقعہ ہوا تو سمجھ لیں کہ وہاں سے ان کی جو ایک نسبت تھی اس میں مزید اضافہ ہو گیا، وفاداری ہو گئی ان کے اندر۔ اور کبوتر ہے بھی حلال جو ہے وہ پرندہ ہے تو ان کے اندر یوں بھی اوصاف پائے جاتے ہیں، اور چونکہ ایک خاص واقعے سے ان کو نسبت ہے اور وہاں پر ویسے ہی وہ حاضر رہتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، حرم کے ان کو حرم کا قرب نصیب ہو گیا ہے۔ اور اس طرح کی غالباً دعا بھی ہے کہ جو کبوتر ہے وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کی مناسبت سے دعا ملی کہ ان کو یہاں کی جو ہے وہ حاضری نصیب ہوتے رہے، تو یہ ان کو قرب بھی ملا ہوا ہے۔ اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ بعض اوقات جو لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ اگر کبھی غلط فہمی میں دانہ ڈال بھی دیں تو کبوتر ان سے دور ہٹ جاتا ہے، یہ دیکھی والی بات ہے اور بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور جو عشاقان رسول واقع ہی اس عقیدت اور ذوق اور شوق کے ساتھ ڈالتے ہیں نا تو پھر ان کے قریب میں جو نا یہ کبوتر بھی آ جاتا ہے۔ وفادار کے قریب ہی آتا، اللہ میں ہر دم نبی پاک کا وفادار رکھے۔ مدنی رضا بھائی نمبر بتائیں گے آپ؟ نمبر 1 جی، 1 کے پیچھے لفظ ہے محمد، ایسا شعر پڑھیں سلام کا جس میں لفظ محمد آتا ہو۔ بہت سارے اشعار ہیں اس پہ، تو بڑا مشہور سلام ہے، اس کا ایک شعر ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، یعنی معروف مساجد میں یہ پڑھا جاتا ہے سلام۔ جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں
اللہ کاش کہ ہماری یہ عادت بھی بن جائے مدنی رضا بھائی کہ لب ہمارے جب نبی پاک کا نام ہے تو درود بھی لب پر آ جائے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ ہماری دنیاوی مصروفیات ہم نے اتنی بنا لی ہے کہ ہم نبی پاک کا نام لیتے یا سنتے ہیں تو وہ درود پاک زبان پر جاری نہیں ہوتا، تو اس کی عادت بنانی پڑے گی کہ جب جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا ایک مجلس میں جیسے پڑھا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو ایک مجلس میں ایک مرتبہ جب آیا تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے، مگر عاشقان رسول تو درود پڑھ کے رحمتوں کی برکتوں کی بارش اپنے اوپر لیتے اور دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی بھی ہے نا کہ اگر کوئی درود پاک سن کر ہاں جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ ہمیں محفوظ کرے، جب بھی نبی پاک کا نام آئے ہم محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت سے انگوٹھے بھی چوم لیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اگلا نمبر بتائیں گے ہمارے عمران بھائی۔ علیکہ یا رسول سلام 4 نمبر، 4 یار کی نسبت والا ہمت، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ ہمت آتا ہو اور آپ نے بھی ہمت رکھنی ہے۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو سلام ایسے بازو کی ہمت میں لاکھوں سلام۔ شعر تو آپ نے اچھا پڑھا ہے مگر اس شعر میں ہمت نہیں ہے، طاقت ہے۔ ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ شعر یہ تھا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب یہ غلطی تو بہرحال آپ سے ہو گئی مگر شعر آپ نے اچھا پڑھا، اس میں ایک لفظی غلطی ہوئی ہے، طاقت کی جگہ آپ نے ہمت پڑھ دیا ہے۔ اب یہ شعر دونوں مل کر پڑھ دیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ جی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا آنکھوں والوں کی ہمت۔ اچھا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں پڑھنے والا آنکھ والے کی ہمت، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ آنکھوں جمع لانے کی بھی کوئی حکمت ہوگی نا۔ آنکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ماشاءاللہ 2 آنکھوں والے تھے ظاہری طور پہ، تو ایک آنکھ سے تو نہیں، دونوں آنکھوں کی ہمت، اور دونوں آنکھوں کی ہمت کے متعلق ایک کے مقابلے میں ایک کی ہمت اس کا درجہ یوں کم ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت وہ نبی پاک کی شان بیان کرے نا، کیا کہتے ہیں، آنکھوں والوں کی ہمت یا آنکھ والے کی ہمت؟ اصل میں اس سے پیچھے والا جو مصرعہ ہے اس کو اگر دیکھیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے دیکھنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو پھر خود براق بھی بھیجا گیا، جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا، اور علماء نے جب حبیب اور خلیل اور اس طرح کلیم کے جو فرق بیان کیے اس میں یہی بیان کیا کہ ان انبیاء کی خواہش تھی کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں، انہیں منع کر دیا گیا، لیکن یہاں حضور علیہ السلام کی جب باری آئی تو خود انہیں بارات سمیت اور دلہا بنا کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں ہیں کہ گویا جن کی برکت سے ساری آنکھیں روشن ہیں، تو ان آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھیں گے نا پھر آپ کو اصل کیفیت کا اندازہ ہوگا۔ پھر یہاں پر یہ بھی تو بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ دیدار کر کر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بات کو طول دینے لگے کہ میں بظاہر راست تو زیارت نہیں کر سکا، لیکن جو رب کا دیدار کر کے ان کو تو دیکھ لوں، میں اس سے ٹھنڈک حاصل کر لوں۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ آنکھوں والوں کی ہمت میں ان آنکھوں کو سلام کہ جنہوں نے اللہ پاک کا دیدار کیا، سبحان اللہ، نبی پاک کی آنکھوں پر سلام۔ آخری نمبر رہ گیا ہے، اور اس نمبر کے پیچھے لفظ دکھا دیجیے ہمارے مدنی رضا بھائی کو، پھر انشاءاللہ شعر پڑھیں گے۔ دامن، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ دامن آتا ہو۔
اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں لو۔ کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہمارے جو مبلغ محمد فراد اتاری مدنی تشریف فرما ہے، ان سے ہم نبی پاک کے ناموں کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ۔ فراز بھائی آپ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ آپ پہلے بھی ہمارے سلسلے میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ باکس دکھائے جائیں گے، اس میں 1 یا 2 حرف ہوں گے، پھر آپ نے پہچاننا ہے کہ آج کون سا نام مبارک ہے۔ جی دکھائیے گا فراز بھائی کو۔ صاد، مجھے ایسا لگتا ہے صاد کہہ کے انہوں نے پہنچا دیا آپ کو۔ اچھا، چلیں اب آپ حروف بتائیں، اگر آپ پہنچ بھی گئے تب بھی۔ ہے مرکب لفظ، واو آتا ہے اس میں؟ واو، جی واو آتا ہے، اور شاید 2 مرتبہ آتا ہے، یا ایک ہی آتا ہے؟ 2 مرتبہ ہوگا نا؟ جی ماشاءاللہ۔ آگے اچھا وہ لفظ دکھا کے رکھیں تاکہ ان کو پہچان کرنے میں آسانی ہو۔ اگلا کاؤنٹر چل گیا جی حضور، مزید بتائیے۔ کاؤنٹر کے 6 سیکنڈ اب رہ گئے۔ تا آتا ہے؟ تا تا نہیں آتا حضور۔ اگلا کاؤنٹر چل گیا۔ اللہ اکبر۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ ٹائم جا رہا قوف آتا ہے؟ قوف؟ قوف، جی بھائی بتائیے گا، قوف آتا ہے؟ جی سر قوف تو آتا ہے۔ الف آتا ہے؟ اب پہنچ گئے آپ۔ الف آتا ہے بھائی؟ جی بالکل آتا ہے الف۔ ہا؟ الف اور ہا بھی آتا ہے۔ با؟ با بھی آتا ہے۔ لام؟ لام بھی آتا ہے۔ گولتا؟ گولتا بھی آتا ہے۔ آپ درست پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ لفظ بتائیے گا کیا ہے؟ صاحب القوہ؟ صاحب القوہ، ماشاءاللہ درست جواب دیا ہے۔ نبی پاک کا ایک صفاتی نام ہے صاحب القوہ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ پہنچ تو گئے ہیں، اب اس کا معنی بھی سنتے ہیں اور نبی پاک کی اس پر شان بھی سنتے ہیں۔ جی قوہ کہتے ہیں طاقت کو، اور صاحب یعنی طاقت والے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یہ بیان کیا گیا ہے، اور نبی جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو صفات اور جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ساری امت سے بڑھ کے ہی ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ یعنی اگر شجاعت ہے، سخاوت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، وہ ظاہر ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہی ہوتے ہیں، اور ان کے صدقے سے امتیوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اس امت میں نہیں بلکہ اس پورے عالم میں، تمام عالمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد صاحب القوہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کے صدقے سے جو ہے لوگ قوت والے بنتے ہیں، جن کی بارگاہ سے قوت تقسیم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ بڑی بڑی جنگوں کے موقعوں پر جب جنگ بہت زوروں پر ہوتی اور ہمت والے افراد بھی ہار مان جایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تشریف فرما رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کر اپنا دفاع کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ ہمت والا وہ سمجھا جاتا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہ کے جو ہے وہ لڑائی کیا کرتا ہے۔ یعنی حضور کے پہلو میں آ گئے تو اب سمجھ لیں کہ بے خوفی ہو گئی، اب کوئی خوف نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر طاقتور اور قوت والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ جب حنین کے موقع پر جب جنگ زوروں پر تھی اور بعض افراد واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر مبارک پر آگے آگے ہی بڑھ رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھ رہے تھے کہ میں نبی ہوں، سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے،
اور پھر جنگ کا سارا جو نقشہ تھا وہی پلٹ گیا. سبحان تو اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی طاقت اور قوت والے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. صاحب القوہ یعنی صاحب حضور القوہ. طاقت والے تھے. اس پر کوئی شعر اگر طاقت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ڈوبتی نैیا کون سنبھالے ہائے بھور سے کون بچائے ڈوبتی نیا کون سنبھالے ہائے بھور سے کون بچالے آہاں زور و طاقت والے زور و طاقت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام. اللہ سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے ہی پیارے سلام کا یہ شعر ہے. ہاں ہاں زور و طاقت والے تم پر لاکھوں سلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسی طاقت عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ جو غزوہ خندق والا جو واقعہ ہے کہ جب وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی, صحابہ کرام علیہم رضوان کدال لگا لگا کر تھک گئے, حضور کی بارگاہ میں آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حالت مبارکہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر مبارک آپ نے باندھے ہوئے ہیں. پھر نبی پاک آتے ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی ضرب میں یعنی ایک ہی چوٹ میں آپ جب لگاتے ہیں تو وہ جو چٹان کئی لوگوں سے نہیں ٹوٹ پا رہی تھی, نبی پاک کی ایک ہی ضرب سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ دیکھ کر حیران رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسی طاقت عطا فرمائی, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پر کھانے پینے کی یوں حاجت نہیں تھی. ان کو تو ان کا رب کھلاتا اور پلاتا. اگرچہ آپ بظاہر بھوک کی حالت میں تھے, قناعت آپ نے اختیار کی ہوئی تھی, مگر طاقت حضور کی ایسی تھی کہ اگرچہ آپ کچھ بھی نہ کھائیں کچھ بھی نہ پئیں, مگر ان کا مولا تعالیٰ انہیں وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ ایسی طاقت کسی اور مخلوق میں نہیں. اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ قوت اگر کسی شخصیت کی ہے تو اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایسے بھی واقعات ہیں نا کہ بڑے بڑے پہلوان عرب کے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چیلنج کیا تو ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند سیکنڈز میں بالکل فوراً ہی ان کو پٹک کے رکھ دیا, اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں سے ہمارا مقابلہ ہوا, کبھی کسی نے ہماری پیٹھ زمین پہ نہیں لگائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ایک مرتبہ 3 مرتبہ ان کو پچھاڑ دیا. آئیے ناظرین کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. جی سوال یہ ہے کہ درود پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں, اگر پوچھنا ہے کہ درود نہ پڑھنے کی کوئی وعید بھی ہے یا عذاب بھی ہے, اگر ہے تو برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین بھائی جا کا بالکل ہے. فراز بھائی نہ پڑھنے پر درود نہ پڑھنے پر وعیدیں تو ہیں, کوئی ایک آدھ حدیث پاک سنا دیں. کئی ایسی وعیدیں ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھنا یہ سخت برا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. تو جنت کا ہی راستہ بھول گیا, آپ دیکھیں کہ اس کا بنے گا کیا. تو بعض اوقات لوگوں کا اتنا ذوق شوق نہیں ہوتا, بعض تو مطلب بائی نیچر ان کے اندر وہ ذوق نہیں ہوتا, اور بعض ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے بجائے اس کو مطلب ایک نارمل سی بات سمجھتے ہیں. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر درود پاک نہ پڑھا جائے. تو احکام ابھی بھی آپ نے بیان کیے تھے کہ جس مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اس میں کم از کم 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. اور یہاں علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ صرف نام محمد کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب بھی اگر کسی مجلس میں ذکر کیا گیا تو درود پاک پڑھنا واجب ہو جائے گا, اور ہر مرتبہ اگر ذکر کیا جائے گا تو یہ مستحب ہے, اور زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنا ویسی فرض ہے. تو درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. اور غالباً وہ ایک روایت بھی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر آمین آمین کہا تھا, اس میں بھی اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ جس میں درود پاک نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید تھی. تو درود پاک کی اپنی عادت یہ بنانی چاہیے. ایک حدیث پاک جو آپ ذکر کر رہے ہیں اسی سے ملتی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے فرمایا لا یرا وجہی ثلاثۃ انفس, کہ 3 طرح کے شخص میری زیارت نہیں کر سکیں گے. اور میں نبی پاک نے فرمایا پہلا العاق لوالدیہ, والدین کا نافرمان, والتارک سنتی, اور میری سنت کو چھوڑنے والا, ومن لم یصلی علی اذا ذکرت بین یدیہ, اور وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا تو وہ میری زیارت سے محروم رہے گا. تو یہ وعید ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. عربی سلام یا شفیع الورا سلام علیہ, یہ سنا دیں برائے کرم.
یا شفیع الورا، اصل میں عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مضاف پر حرف ندا یا آتا ہے تو پھر وہ اس پر زبر آتا ہے، اسے منصوب کہتے ہیں، یا شفیع الورا سلام علیک۔ انشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلامی سے اس کے دو اشعار ہم سنتے، ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور کال دیجیے گا۔ آج کے پروگرام یا نبی سلام علیکم میں یہ سوال ہے، کیا درود خوانی کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے یا بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی فراز بھائی۔ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے بھی بندہ باوضو ہو، یہ بہت بہتر ہے، لیکن اگر بے وضو بھی کسی نے درود پاک پڑھا تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جتنا ظاہر ادب کریں گے، صاف ستھرا لباس پہن کر با ادب اور سبز گنبد کی طرف رخ ہو، مدینہ پاک کی طرف رخ ہو، تو اس کی جو ہے اپنی برکتیں ہیں۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا جو ایک طریقہ لکھا ہے، اس میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ بندہ جو پورا ایک طریقہ ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ با وضو ہو، اس میں لگا سبز امامہ باندھے اور با ادب جو ہے وہ بیٹھ کر گنبد خضرا کی طرف اس کا رخ ہو اور صلاۃ والسلام کی الصلاۃ والسلام علیکہ کی یا رسول اللہ کی ضربے لگائے، اور اس امید پر بیٹھے کہ حضور اپنا جلوہ دکھائیں گے تو انشاءاللہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہے۔ با وضو رہیں گے تو انشاءاللہ اور برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ۔ اور یقیناً جب با وضو بندہ اس نیت سے وضو کرے کہ نبی پاک علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے مجھے، اور پھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کرے، تو جو اہتمام ہوتا ہے تو اس کی برکتیں اپنی ہوتی ہیں، اور بغیر اہتمام کے تو وہ جو رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے جو وہ ہے بشارت ہے وہ تو نصیب ہو جائیں گی، مگر اہتمام کا ایک الگ ہی وہ یعنی آپ کو خود ملے گا کہ لذت ہے، روحانیت ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ مگر بالفرض بے وضو ہو تب بھی درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے بستر پر پاؤں سمیٹ کر لیٹ کر نبی پاک پر درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ یا شفیع الورا سلام علیک، اس کے کچھ اشعار پڑھ دیجئے۔ شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاسفیاء، سلام علیک انکا مقصدی و ملجائی، انکا مقصدی و ملجائی، انکا مقصدی تسرى به قالت الأنبياء ليلة تسرى به قالت الأنبياء ليلة تسرى به قالت مرحبا مرحبا سلام علیک، مرحبا مرحبا سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا ہے سمجھ کر پڑھیے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، سمجھ کر پڑھیے میں 4 اشعار ہوتے ہیں ہمارے نعت خواں اسلامی میں، کوشش کرتے ہیں کہ ہر شعر کو الگ طرز میں پڑھیں، ممکن ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں، اور اگر الگ الگ طرز نہیں بھی بن پائے تب بھی اسی طرز میں پڑھے تھے۔ 2 شعر نعت خواں اسلامی میں پڑھیں گے۔ پہلا شعر دکھائیے گا کون سا، اس کی وضاحت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ طرز میں سنیں گے۔
زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو، حاضر دربار ہونے والے کو۔ اے طیبہ کے زائر، طیبہ کو دیکھنے والے، زیارت کرنے والے، جب تو طیبہ پہنچ جائے اور روضہ منورہ پر جب نبی پاک کے حاضر ہو تو ان سے میرا سلام رو رو کر عرض کرنا، اور میرے غم کا فسانہ، فسانہ یعنی میرے غم کی کہانی، روداد حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، اور پھر حضور سے میرا سلام رو رو کے کہنا۔ عاشقان رسول کا یہ انداز ہے۔ اچھا، رو رو کے کہنا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب جاتا ہے تو رونا تو بندے کو آ ہی جاتا ہے، اور پھر اگر بالفر رونا نہ بھی آئے تو ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے محبت کا کہ جب تو حضور کی بارگاہ میں جائے، اے زائر طیبہ، جب رسول اللہ کے روضے پر حاضر ہو اپنا سلام عرض کرے تو مجھ گناہ گار کا بھی سلام عرض کرنا یا رسول اللہ فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، اور جب میرا سلام عرض کر چکے تو میرے غم کی کچھ کہانی، میرے حالات اگرچہ میرے نبی جانتے ہیں، مگر تیرے ذریعے پہنچا کر میں حضور کی مزید توجہ چاہتا ہوں، تو حضور سے عرض کرنا کہ اس کے حالات پہ بھی رحم فرمائے، اور پھر اس پر نبی پاک کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا۔ جی زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر۔ جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، با ادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا۔ فراز بھائی، سفینہ اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو کیا شعر کو بیان کریں گے آپ؟ پہلے چونکہ جو قافلے تھے وہ سفینے کے ذریعے یعنی شپ کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے بھی جایا کرتے تھے۔ بعض ممالک سے اب بھی جاتے ہیں۔ اب بھی وہاں جدہ کے وہاں جو مشہور ہے اپنا سی پورٹ ہے، تو وہ اب بھی ایکٹیو ہے اور وہاں اب بھی قافلے آتے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت اس وقت کا جو ایک منظر تھا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جب تیرا سفینہ پہنچ جائے، یا آج جانے والا جو پلین میں جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، جس طرح بھی جاتا ہے، کیسے بھی جاتا ہے، بہرحال جب وہ پہنچ جائے اور جب تجھے میٹھا مدینہ نظر آ جائے تو پھر تو مزید باادب ہو جانا۔ جب سفر سٹارٹ کیا تب سے ہی باادب رہنا ہے، اس سے پہلے بھی باادب رہنا ہے، لیکن اب تو مدینے کی سرزمین میں آ گیا، میرا گندا وجود مدینے کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے، حاضر ہو چکا ہے، اب مزید مجھے باادب ہونا ہے، مزید ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے۔ تو باادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا، حضور کی بارگاہ میں میرا سلام جو ہے باادب رو کے کہنا۔ یہاں مجھے ایک اور امیر علیہ سنت کا شعر یاد آ رہا ہے جس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ روح کو امیر علیہ سنت کہتے ہیں کہ اے ٹھہر جا روح مستر، تو نکل جانا مدینہ، یعنی اب مدینہ آنے والا ہے تو اب یہاں نہیں نکلنا۔ تو گویا کہ یوں ایک میچنگ کرتا ہے یہ شعر کہ بس جب مدینہ آ جائے نا پھر بلے وہاں جا کے تو سرکار کے قدموں میں نثار ہو جانا۔ تو یہاں وہ جانے والے کو امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو باادب میرا سلام حضور کی بارگاہ میں۔ آپ نے کہا جب مدینہ آ گیا تو ادب بڑھ جانا چاہیے۔ وہ ایک شعر میں اس کا مصرع ہے نا، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا۔ تو مدینے کا تو بڑا ادب ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دکھایا ہے، سکھایا ہے، تو اللہ ہمیں وہ ادب بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے عمران بھائی شعر کو پڑھیں گے۔ جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر اپنے سر کو جھکا کر
سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر. وہ مدینے کے پیارے کبوتر، اس پر کچھ گفتگو ہماری ہوئی ہے ماشاءاللہ. جب نظر آئیں تجھ کو برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. شعر کو طرز میں پڑھ دیجیے. وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو برادر، وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر، تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. کسی کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا اس کا مزہ الگ ہے، اور خود جا کر کھلانا اس کا مزہ الگ ہے. اب جانے والے کو تو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ تو یہ کر لینا. کاش کہ جب ہم جائیں کوئی ہمیں کہہ رہا ہو کہ آپ جا رہے ہو نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مدینے کے ان کبوتروں کو ان کو تھوڑے دانے کھلا کر. اب آپ غور کریں، جب آپ جا رہے ہیں اور آپ کو مدینے کا ٹکٹ لگ گیا ہے اور آپ کا حج کا فارم آپ نے بھر دیا ہے اور آپ کا ارادہ ہے کہ رمضان مدینے میں گزارنا ہے، اور اب آپ سے کوئی کہہ رہا ہے آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ مدینہ پاک کا جو ذکر ہے نا، اس ذکر کی جو لذت ہے اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین مدینہ پاک کے تذکرے کے وقت رویا کرتے تھے، کیونکہ مدینہ کو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے، اس وجود مسعود سے ہے کہ عالم میں، کائنات میں، مخلوقات میں اس سے زیادہ مسعود برکت والا کوئی اور وجود ہے ہی نہیں. تو اس لیے مدینہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو یہ روحانیت اور ایک لذت کی کیفیت بنتی ہے اور بننی چاہیے، اور اگر نہیں بنتی تو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے. یعنی مدینہ کا تذکرہ ہو اور دل کی کیفیت نہ بدلے، مدینہ کی باتیں ہوں اور آنکھوں کے اندر نمی نہ آئے، مدینہ کی باتیں ہو اور جانے کا دل نہ چاہے، تو یہ جو کیفیت اگر نہ، تو پھر اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے. اور اس کے علاج کے لیے ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے جو مدینہ کی یاد میں روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ایسے دینی ماحول میں. ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے جو ہیں تو مدینہ کی یاد میں یہاں رلایا جاتا، نعت شریف، سلام، پھر دعا، تو یہ پھر بیانات میں درود پاک اور مدینہ جانے کی باتیں ہوتی ہیں. تو اجتماعات میں جب آپ آئیں گے ہفتہ وار اجتماعات میں، تو انشاءاللہ آپ کو مدینہ کی یاد میں رونا بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو ہم خود بھی ہفتہ وار اجتماع میں آئیں اور دوسروں کو ہفتہ وار اجتماع میں لانے کی کوشش کریں. آخری شعر ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے طرز میں. رو رہا ہے ہر ایک غم کا مارا، عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارہ، میری بھی حاضری کی دعا کر، تو سلام ان سے رو رو کے کہنا. جی فراز بھائی، اس میں تو کیا عرض کریں؟ بس مدینے جانے والا اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ وہ خود تو رو ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اگر دوسرے سن لیں کہ یہ مدینہ جا رہا ہے تو وہ دوسروں کو بھی رونا آ جاتا ہے. اور اپنی، حالانکہ اگرچہ وہ ابھی مدینے سے آیا ہو لیکن اس کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، مزید اس کی چاہت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ جا رہا ہے، اور وہ قابل رش بن جاتا ہے. یعنی مدینہ ایسا ہے کہ آپ ابھی اس سفر مدینہ سے واپس آئے گی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں مدینہ جا رہا ہے تو پھر دل میں یہ خواہش ہوگی کہ یار کاش میرے پر لگ جائے، میں دوبارہ مدینے میں چلا جاؤں. تو یہ اللہ پاک نے مدینے کو خصوصیت عطا فرمائی کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. تو اب جو بھی مدینے جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک امیر علیہ سنت نے عوام کی کیفیت کی عکاسی کی ہے کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا، اور ایک پتہ نہیں چل رہا ہوتا بعض اوقات کہ مدینے جا کون رہا، یہ جو رو رہا ہے یہ مدینے جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے. تو بہرحال یہ مدینے کی جو باتیں ہیں اس میں ایسی خصوصیت اور ایسی ایک لذت ہے کہ پھر ذوق اور شوق کے اندر آنسو بہہ ہی نکلتے آ ہی جاتے ہیں.
تو امیر علیہ سنت جو ہے وہ ایک عکاسی کر رہے ہیں کہ جب لوگ مدینے جائیں تو ایک دوسرے سے عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بھی حاضری کی دعا کر دینا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر دینا. تو یہ ایک ایسا جو ایک منظر ہے نا، یہ کسی اور جگہ کے لیے نہیں ہے، یہ مدینے کے ساتھ ہی خاص ہے اور مدینے کے ساتھ ہی ہو تو ہی اچھا لگتا ہے. صحیح بات. تو یہ بس امیر علیہ سنت نے جو ایک عکاسی کی ہے عوام کی، تو ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی مدینے جائیں، اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے مدینے پاک کی بار بار بادب حاضری کی سعادت دے. اور جو لوگ جایا کریں تو ان کو کہنا بھی چاہیے، یہ ایک ترغیب بھی ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوں تو ٹھیک ہے وہ آپ الوداع تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی کہیں کہ یار ہماری بھی آپ حاضری کی دعا کر دیجیے گا، شفاعت ہم کی خیرات ہمارے لیے بھی مانگ لیجیے گا، اور حضور کی بارگاہ میں سلام بھی لازمی عرض کیجیے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. طرز میں پڑھ دیجیے. رو رہا ہے ہر ایک غم تمہارا، رو رہا ہے ہر ایک غم تمہارا، عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارہ، میری بھی حاضری کی دعا کر، تو سلام سے رو رو کے کہنا، تو سلام ان سے رو رو کے آمین. اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بھیج دو بخش دو میری خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بخش دو میری خطائیں، دور ہو غم کی گھٹائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہم سب مل کے انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے، محمد ہمارے بڑی شان، دعوت اسلامی زندہ باد، اجتماع میں آنا ہے اور لانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام